بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والا واقعہ سنائیں گے کہ ایک امیر شخص کا اکلوتا بیٹا گھوڑا کیوں بن گیا۔ آخر اس کے بیٹے نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بن گیا۔ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ کسی گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو بہت ہی زیادہ امیر تھے۔ ان کے پاس بہت ساری دولت تھی، زمینیں تھی، محل تھے، گاڑیاں تھی، نوکر چاکر تھے جو ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ دونوں میاں بیوی ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ ان کے پاس دولت تو بہت تھی، محل تو بہت تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بہت اداس اور غمزدہ رہتے تھے۔ اس امیر شخص نے اپنی بیوی کا بہت علاج کروایا، بہت سے حکیموں، ڈاکٹروں اور طبیبوں کو دکھایا، لیکن پھر بھی وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہے۔ انہوں نے غریبوں کو 7 دن کھانا بھی کھلایا، یتیم لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائیں، لیکن پھر بھی ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن اس امیر عورت کے پاس نوکرانی آتی ہے اور کہتی ہے کہ باہر دروازے پر ایک فقیر آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نوکرانیوں کے ہاتھ سے کچھ نہیں لوں گا، جو کچھ بھی لوں گا گھر کی مالکن کے ہاتھ سے لوں گا۔ تو یہ سب سن کر مالکن نے کچھ خیرات میں آٹا اور پیسے لا کر فقیر کو دیے۔ تو فقیر نے جب اس عورت کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ بیٹی کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہی ہو، ایسا لگتا ہے کوئی غم تمہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ تو وہ امیر عورت فقیر کو اپنا غم سناتی ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے تو نوازا ہے، لیکن اولاد جیسی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ اس دولت کا ہم کیا کریں جب کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ بزرگ عورت کی بات سن کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ فقیر کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں اولاد کی خوشی تو مل سکتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے اللہ تمہیں بیٹا تو دے گا، مگر وہ صرف 14 سال ہی زندہ رہے گا۔ تو وہ عورت بولی اگر اللہ کو ایسا منظور ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس فقیر نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کر کچھ چاول نکالے اور وہ چاول اس امیر عورت کو دے کر کہا کہ ان چاولوں کی کھیر بنا کر تم دونوں میاں بیوی کھا لینا، پھر اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، 14 سال کے لیے ہی صحیح، لیکن تمہیں اولاد مل جائے گی۔ وہ عورت سوچنے لگی کہ چلو 14 سال کے لیے ہی صحیح، لیکن میری اولاد تو ہوگی، میں بچہ پیدا کروں گی اور اس کی خوب پرورش کروں گی۔ 14 سال تک کیا پتہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، 3 دن تو گزر گئے، باقی 1 دن بچا ہے۔ اس 1 دن میں اولاد جیسی نعمت کو اپنی آنکھوں سے تو دیکھ لوں گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ چلا گیا اور وہ امیر عورت اندر آئی، پھر اپنے شوہر کو ساری بات بتائی کہ فقیر کہتا ہے کہ تمہاری اولاد تو ہوگی، لیکن وہ بس 14 سال تک ہی زندہ رہے گی۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ ہم اور بھی تو بہت سے بزرگوں اور حکیموں کے پاس گئے ہیں، لیکن ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی، چلو اس ٹوٹکے کو بھی آزما کر دیکھ لیں گے۔ پھر اس کی بیوی ان چاولوں سے کھیر بناتی ہے اور پھر دونوں میاں بیوی نے وہ کھیر کھا لی۔ کھیر کھانے کے بعد 1 مہینہ گزرا تو وہ عورت پریگننٹ ہو گئی۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ اس بزرگ نے تو صحیح کہا تھا، کیونکہ بزرگ کی بات سچ ہو گئی، اب ہماری بھی اولاد ہوگی، ضرور وہ بہت پہنچے ہوئے فقیر ہیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، 9 مہینے کے بعد ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ دونوں میاں بیوی بہت ہی خوش ہوئے اور غریبوں کو 11 دن کھانا کھلایا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالتے ہیں۔ تو پھر جب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا صرف 14 سال تک ہی زندہ رہے گا تو اس بات سے وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ چلو 14 سال کے لیے ہی صحیح، مگر ہمیں اولاد تو ملی، اتنے عرصے میں ہم اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کریں گے اور خوب لاڈ سے پالیں گے۔ اسی طرح وقت گزرتے گزرتے ان کا بیٹا 8 سال کا ہو جاتا ہے۔
وہ امیر شخص اپنے بیٹے کو گھر میں تعلیم دلواتا ہے، اس کو کہیں بھی باہر نہیں جانے دیتا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزاد ہوتا ہے، پیار سے اسے اس کے ماں باپ شہزادہ کہہ کر بلاتے تھے۔ اسی طرح شہزاد کی عمر 12 سال ہو جاتی ہے تو ایک دن وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، مجھے بھی آپ کے ساتھ زمینوں کی طرف جانا ہے۔ آپ مجھے کہیں بھی باہر جانے نہیں دیتے، صرف گھر میں ہی ہر وقت رکھتے ہیں۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ میرے بیٹے کی عمر تو اب صرف 2 سال ہی بچی ہے، ان 2 سالوں میں چلو میرا بیٹا اپنی مرضی کی زندگی تو جیے گا۔ وہ باپ اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ لا کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا جہاں دل کرے چلے جاؤ۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کروا دیں، کیونکہ جو 2 سال ہمارے بیٹے کی زندگی کے بچے ہیں وہ ان 2 سالوں میں خوشی کی زندگی گزار سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک بار اسی فقیر سے اس بارے میں بات کریں جو ہمیں 12 سال پہلے چاول دے کر گیا تھا۔ پھر وہ امیر شخص اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ اس بزرگ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ اس کے نوکر دن رات ایک کر کے اس بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں۔ آخر کار وہ بزرگ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اس بزرگ کو نوکر بڑے ہی احترام اور ادب کے ساتھ اس امیر شخص کے پاس لے کر آئے تو وہ امیر شخص بزرگ سے کہنے لگا کہ بابا جی، میرے بیٹے کی زندگی کے 2 ہی سال باقی ہے، ابھی وہ 12 سال کا ہے، لیکن ہمارا شہزاد بہت ہی نیک اور سمجھدار ہے اور میں اب اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کیسی لڑکی سے کروں؟ تو یہ سب سن کر اس بزرگ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کروائیں جو نیک اور پرہیزگار ہو۔ اگر آپ کی بہو نیک اور حافظ قرآن ہوگی تو وہ اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ نیک ہوگی، اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی تو شاید تمہارے بیٹے کے لیے بھلائی ہو جائے۔ اس امیر شخص نے اپنے بیٹے کی شادی ایک نیک حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کر دی۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس امیر شخص نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شہزاد، تم کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، مگر اپنی بیوی کو اس بات کی خبر نہ ہونے دینا۔ شہزاد دن میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا، مگر جب رات ہوتی تو آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھ کر باہر چلا جاتا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے بستر پر آ کر سو جاتا، اور شہزاد کی بیوی کو یوں پتہ ہی نہ ہوتا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ اب شہزاد کی عمر 14 سال ہو گئی تھی اور اس کے پاس کچھ ہی دن بچے تھے۔ ایک دن رات کو شہزاد کی بیوی کی اچانک ہی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس نے دیکھا کہ بستر خالی ہے اور اس کا شوہر کمرے میں نہیں ہے۔ وہ اٹھتی ہے اور شہزاد کو پورے گھر میں تلاش کرتی ہے، لیکن شہزاد گھر میں موجود نہیں ہوتا اور وہ آ کر سو جاتی ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ جب وہ صبح نماز کے لیے اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شہزاد اپنے بستر پر سویا ہوا ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کچھ نہیں پوچھتی کہ تم رات کو کہاں گئے تھے۔ پھر دوسری رات بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ نہ جانے رات کو کہاں چلا جاتا تھا۔ اب اس کی بیوی اپنے شوہر کی ان حرکتوں سے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر پتہ نہیں رات کو کس سے ملنے جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں پوچھتی کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن ان کے گھر ایک پھول بیچنے والی بوڑھی عورت آئی۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس گھر میں پھول دینے آیا کرتی تھی۔ شہزاد کی بیوی بڑی ہی خوشی کے ساتھ بوڑھی اماں سے پھول خریدتی ہے۔ جب شہزاد کی بیوی اماں سے پھول خریدنے آتی ہے تو بوڑھی اماں کہتی ہے کہ بیٹی تم کیوں اداس ہو؟ کون سا غم تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ شہزاد کی بیوی کہنے لگی، اماں کیا بتاؤں، میرا شوہر رات کو نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے بستر پر آ کر سو جاتا ہے۔ وہ رات کو مجھے چھوڑ کر کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں۔
اس پریشانی کے عالم میں ہر وقت گمسم رہتی ہوں۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی، آج رات تم سونا نہیں، جاگتی رہنا اور دیکھنا تمہارا شوہر کہاں جاتا ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی، اماں اگر مجھے نیند آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اماں کہنے لگی، تم ایسا کرو کہ اپنے ہاتھ پر زخم لگا دو اور اس زخم پر نمک چھڑک دو، پھر تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو شہزاد کی بیوی کچھ ایسا ہی کرتی ہے، اپنی انگلی پر چھوٹا سا زخم بنا کر اس پر نمک لگا لیتی ہے اور رات بھر جاگتی رہی، لیکن صبح نماز کے وقت اس کا نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ تو وہ جا کر اپنی انگلی کو دھو کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تو ویسے بھی رات گزر گئی ہے اور میرا شوہر کہیں نہیں گیا، ایسا کرتی ہوں اب تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہوں۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت دن کے 10 بج رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ شہزاد اٹھ گیا ہوتا ہے اور باہر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ رات تو اسی طرح گزر گئی، شہزاد کی بیوی کو پتہ ہی نہ چلا کہ آخر اس کا شوہر کہاں جاتا ہے۔ شام کو وہ بوڑھی اماں پھر ان کے گھر پھول لے کر آتی ہے اور شہزاد کی بیوی سے پوچھتی ہے کہ کچھ پتہ چلا کہ تمہارا شوہر کہاں جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں اماں، رات کو میں پتہ نہ لگا سکی کہ وہ کہاں جاتا ہے اور پھر میں فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی، پھر اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ گیا ہے یا نہیں۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹی آج پھر تم اس زخم کو تھوڑا زیادہ کر دو اور پھر زخم پر نمک ڈال لینا، پھر تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ پھر جب تمہارا شوہر رات کو باہر جانے لگے تو اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنا کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تو لڑکی نے بالکل ایسا ہی کیا۔ رات کو زخم گہرا ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب آدھی رات کو اس کا شوہر آرام سے بستر سے اٹھ کر جانے لگا تو وہ ایک دم پلنگ سے نیچے اتری اور شوہر کا راستہ روک کر کہنے لگی، تم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو اور کس سے ملنے جا رہے ہو؟ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم ہر رات کسی لڑکی سے ملنے جاتے ہو کیا؟ تو شہزاد نے اپنی بیوی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اگر بتا دیا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ لیکن بیوی کہتی ہے کہ نہیں، ہر حال میں مجھے سچ جاننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو آخر کار شہزاد اپنی بیوی کی ضد کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس وقت شہزاد کی عمر 14 سال پورے ہونے کی قریب ہی تھی۔ شہزاد کچھ کچے چاول لایا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اپنی دونوں مٹھیاں ان چاولوں سے بھر لو۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ شہزاد نے کہا، پہلے تم دائیں ہاتھ والے چاول میرے اوپر پھینکنا، میں جو بھی ہوں تمہیں نظر آ جاؤں گا، اس کے بعد تم بائیں ہاتھ والے چاول میرے اوپر ڈال دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر بائیں ہاتھ والے چاول تم نے اوپر نہیں پھینکے تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ لڑکی اب ایک دم سے دائیں ہاتھ والے چاول اپنے شوہر کے اوپر پھینک دیتی ہے تو وہ ایک سفید گھوڑا بن جاتا ہے جس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ لڑکی یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور جو اس کے شوہر نے کہا تھا کہ بائیں ہاتھ والے چاول پھر میرے اوپر ڈال دینا، وہ ان چاولوں کو پھینکنا بھول جاتی ہے اور وہ گھوڑا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ گھوڑا جب گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے بائیں ہاتھ والے چاول اس پر نہیں ڈالے اور وہ چلا گیا۔ لڑکی جا کر اپنے ساس سسر کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کے غم میں بستر سے جا لگتے ہیں۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور ایسے ہی وقت گزرتے گزرتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے شہزاد کو بہت ڈھونڈا مگر شہزاد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن شہزاد کی بیوی اپنے ساس سسر سے کہنے لگی کہ آپ دونوں مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر واپس لانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں میاں بیوی اور کیا چاہتے تھے۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئے۔ وہ دونوں کافی سارے نوکر چاکر اپنی بہو کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ لڑکی اپنا حلیہ بدل کر حجاب کر کے اپنے نوکروں کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ وہ لڑکی اپنے علاقے سے تھوڑا دور جا کر جہاں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہو وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے اور ایک لنگر خانہ کھول لیتی ہے۔
जहाँ पर वो लोगों को मुफ्त में खाना खिला सके। वो लड़की आने जाने वाले लोगों से कहती है कि आप लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा, मगर मेरी एक शर्त है कि आप लोग मुझे एक नई या अजीब बात बताओगे। उसके बाद लोग हर रोज़ खाना खाने आते और कोई नई या अजीब बात सुना कर चले जाते, लेकिन उस लड़की को अपने मतलब की बात सुनने को अभी तक नहीं मिली थी। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। उसी शहर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस बूढ़ी का कोई नहीं था। वो कभी सब्जियां और फूल वगैरह बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक मर्तबा वो बूढ़ी औरत फूल तोड़ने के लिए जाती है और फूल तोड़ते तोड़ते उसे शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उस बूढ़ी अम्मा को कुछ नजर नहीं आता। अंधेरे में थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक गाय नजर आती है जिसके गले में एक घंटी बंधी होती है। वो बूढ़ी औरत सोचती है कि मैं इस गाय के पीछे पीछे चलती हूँ तो गांव तक पहुँच जाऊंगी। वो गाय चलती चलती कई मैदान पार कर जाती है। वो अम्मा भी उस गाय के पीछे पीछे होती है। आखिरकार एक गार आता है और गाय उस गार में चली जाती है और वो बूढ़ी अम्मा भी उस गार में गाय के साथ चली जाती है। वो बूढ़ी औरत जब उस गार में आई तो गार में कुछ रोशनी थी। वो सोचकर परेशान हो गई कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। वो अम्मा एक कोने में छुप कर देखने लगी कि यहाँ क्या होता है। गाय वहीं पर खड़ी थी। इतने में वहाँ एक सफ़ेद घोड़ा आया जिसके लंबे लंबे बाल थे। वो घोड़ा एकदम से एक लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया। उस लड़के ने गाय का दूध निकाला और पी लिया। फिर उस लड़के ने अपने लिए खाना बनाया और खाना लेकर बैठ गया। इतने में वहाँ एक कौवा आया तो लड़के ने कौवे से पूछा कि बताओ मेरे माँ बाप कैसे हैं। वो कौवा बोला कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जुदाई में बीमार हो गए हैं और बिस्तर से लग गए हैं। वो लड़का बोला मेरे माँ बाप का कारोबार ज़मीनें वगैरह कौन संभाल रहा है। कौवा बोला आपके वालिद का एक वफादार नौकर है, वो ही सब कुछ संभाल रहा है। तो पूछा कि मेरी बीवी कैसी है। कौवा बोला कि आपकी हाफिज़ कुरान बीवी ने शहर में एक लंगर खाना खोला हुआ है, लोगों को खाना खिलाती है। ये सारी मालूमात लेकर लड़का सो जाता है। वो बूढ़ी औरत ये सब कुछ छुप कर देख रही थी और बहुत हैरान थी। उसने अपनी ज़िंदगी में ये मंजर पहली बार देखा था। रात भर वो बूढ़ी वहीं पर बैठी रही। जब सुबह हुई तो वो लड़का उठा और गाय का दूध निकालकर गाय को चरने के लिए गार से बाहर निकाल दिया और खुद घोड़े की शक्ल इख्तियार करके वो भी गार से बाहर निकल गया और पीछे वो बूढ़ी औरत भी गार से निकलकर घर को रवाना हो गई। रास्ता बहुत लंबा था तो चलते चलते उस बूढ़ी को बहुत भूख लग गई तो देखा कि रास्ते में खाना खिलाया जा रहा है। वो खाना खाने चली गई तो वो हाफिज़ कुरान लड़की बोली कि क्या आपने खाना खाना है। तो बूढ़ी अम्मा बोली हाँ बेटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, रात से कुछ नहीं खाया है। वो बोली लेकिन खाना खाने के बदले में आपने मुझे कोई नई या अजीब बात बतानी होगी। बुढ़िया ने सोचा कि रात वाली बात से अजीब और क्या बात होगी। उसने लड़की को सारी रात वाली कहानी सुनाई तो वो लड़की समझ गई कि जो घोड़ा बना था वो मेरा शौहर ही है। उस लड़की ने अम्मा को पेट भर कर खाना खिलाया और कहा कि आप मुझे उस गार तक ले जाएं। बूढ़ी कहने लगी नहीं बेटी, तुम वहाँ पर मत जाना, वो बहुत ख़तरनाक जगह है, वहाँ तुम्हारी जान को ख़तरा है। लेकिन लड़की ने कहा मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है, बस आप मुझे वहाँ ले चलिए। तो बूढ़ी औरत मान गई और जब रात हुई तो वो बूढ़ी औरत लड़की को गार में ले आई और दोनों छुप कर बैठ गई। फिर वहाँ पर एक गाय आई और घोड़ा आया और उसी तरह फिर घोड़ा लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया और वो लड़का कोई और नहीं उसी लड़की का शौहर था। लड़के ने गाय का दूध निकाला, फिर खाना बनाया। उसके बाद उसके पास वही कौवा आया और लड़के ने कौवे से पूछा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं। तो कौवा बोला आपके वालिदैन अभी भी बीमार हैं। लड़के ने जब बीवी का पूछा तो एकदम लड़की निकलकर अपने शौहर के सामने आ गई और शौहर से माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। लड़के ने जब बीवी को रोते देखा तो उसकी भी आंखें भर आई। अपनी बीवी को चुप करवा कर कहने लगा
اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ایک مشکل کام کرنا ہوگا، اور وہ کام بھی تمہیں اکیلے کرنا ہوگا۔ اگر وہ کام تم کر لوگی تو میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لڑکی بولی، میں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ لڑکا بولا کہ اس غار سے جب تم باہر نکلو گی تو دائیں طرف چلی جانا، اس کے بعد ایک گھنا جنگل آئے گا، اور ایسے ہی کرتے کرتے 7 جنگل تمہیں پار کرنے ہوں گے۔ 7ویں جنگل میں ایک پرانی جھونپڑی تمہیں نظر آئے گی۔ اس جھونپڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ اس بزرگ کے پاس ایک کالے رنگ کا گھوڑا ہے، اور تم نے اس گھوڑے کے بال اتار کر لانے ہیں، اور یہ سب تمہیں ظہر کی نماز سے پہلے کرنا ہوگا۔ رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو لڑکی بوڑھی عورت سے کہتی ہے کہ اب آپ اپنے گھر چلی جائیں، اور آگے کا سفر مجھے اکیلی ہی کرنا ہے۔ لڑکی اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ جب پہلے جنگل میں پہنچتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ خطرناک جانور ہوتے ہیں، لیکن وہ آیتیں پڑھتی جاتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس طرح دوسرا جنگل آ جاتا ہے۔ وہاں پر بھی درندے اور جانور ہوتے ہیں، مگر وہ حافظ قرآن لڑکی نیک ہوتی ہے، اس لیے وہ وہاں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح وہ 7ویں جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں ایک پرانی جھونپڑی ہوتی ہے۔ اس جھونپڑی کے باہر ایک کالے رنگ کا گھوڑا بھی ہوتا ہے۔ وہ اس جھونپڑی کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ بزرگ نے لڑکی کو دیکھ کر بولا کہ بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ لڑکی نے سارا واقعہ اس اللہ والے کو بتایا۔ بزرگ یہ سب سن کر تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگے کہ بیٹی تمہارے شوہر کے اوپر کسی نے شیطانی عمل کیا ہے۔ اس نے تمہارے شوہر کے بال اور جنگلی گھوڑے کے بال ملا کر تمہارے شوہر کے اوپر کالا جادو کیا ہے، اور جس نے جادو کیا تھا وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا۔ تو وہ بولی اب مجھے کیا کرنا ہے؟ بزرگ بولا جو باہر کالے رنگ کا گھوڑا بندھا ہوا ہے اس کے بال اتار کر لاؤ، میں ان کے اوپر کچھ پڑھ دوں گا، اور وہ بال تم اپنے شوہر کے اوپر لگا دینا جب وہ گھوڑا بنا ہوا ہوگا۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ کالے گھوڑے سے بال اتارے اور اللہ والے کو لا کر دیے۔ اس اللہ والے نے ان بالوں کے اوپر کچھ پڑھ دیا، اور وہ لڑکی بالوں کو لے کر غار میں آ گئی۔ یہاں پر اس کا شوہر گھوڑا بنے ہوا تھا۔ لڑکی نے وہ کالے گھوڑے کے بال اس سفید گھوڑے کے اوپر لگا دیے تو ایک دم وہ گھوڑا اس کا شوہر بن گیا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے انسان بن گیا تھا۔ شہزاد نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کے پیروں سے جنگل میں کانٹے لگنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے جیسی نیک عورت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر آئے تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ بیمار پڑے تھے اور بہت کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آہستہ آہستہ پھر اس کے ماں باپ ٹھیک ہونے لگے۔ پھر وہ چاروں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر بیوی نیک ہو، عبادت گزار ہو، تو پھر اس کا شوہر چاہے جیسا بھی ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، گنہگار ہو، لیکن نیک بیوی اسے ٹھیک کر سکتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔